السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت ہی خطرناک، بہت ہی خوفناک اور انتہائی دکھ اور تکلیف اور بڑا ہی ایک آزمائش کن لمحہ جو ہر معاشرے میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری فیملیاں متاثر ہو رہی ہیں، بہت سارے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس کی مین اتھینٹک جو وجہ ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین اور فائدہ مند یہ روشنی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو مین وجہ ہے میاں بیوی کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت سارے خاندان تباہ ہوتے ہیں، بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ صرف ایک گھرانہ خراب نہیں ہوتا، خاندان خراب ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر جب تک ہم ڈیپلی فوکس ریسرچ نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور میاں بیوی کے جھگڑے کے اوپر کئی معاملات، کئی وجوہات ہیں۔ اس کے اوپر نظر بد کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آسیب کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور آسیب فضولیات کی اور جادو جنات کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے معاملات بنتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ سمجھ سے باہر آ رہا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو مین وجہ جو ہے اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کر پاتا۔ مین وجہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض ٹائم۔ اب مس انڈرسٹینڈنگ کچھ بعض ٹائم فیملیوں میں ایسی ثابت ہوئی ہے جب ہم نے ریسرچ اور تحقیق کی ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو جو ساس ہے وہ کہتی ہے کہ جب میرے گھر بہو آئے گی تو میں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، وہ یہ مائنڈ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ اور جو بچی ہوتی ہے وہ یہ مائنڈ بنا کر جاتی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، یعنی کہ میں نے ان کے نیچے نہیں کرنا، اور میں نے جو ہے نا ان کے انڈر میں نہیں آنا، میں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ دونوں فیملیاں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دونوں ہی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر دونوں ہی پازیٹیو سوچ رکھیں، یعنی کہ ساسو ماں یہ کہے کہ وہ میری بہو نہیں ہے، بیٹی آ رہی ہے، میں نے اس کو بیٹی سے بھی زیادہ پیار دینا ہے، اور جو بچی ہے وہ یہ سوچے کہ میں اپنی والدہ کے پاس ہی جا رہی ہوں تو میں نے اپنی والدہ سے زیادہ رسپیکٹ اپنی ساسو ماں کو دینی ہے۔ جب دونوں جو پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کو پازیٹیو سوچیں گے، پازیٹیو محبت کریں گے تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ جادو کے اوپر بعض ٹائم فیملیاں دونوں ہی ٹھیک ہوتی ہیں، رسپیکٹ اور محبت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن پھر بھی بلا وجہ جھگڑے، بلا وجہ معاملات۔ بہت سارے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں۔ جب ان کی تحقیق اور ریسرچ کی میں نے تو ان کچھ فیملیوں کی ریزن جو ہے وہ جادو ہے، کچھ فیملیوں کی ریزن جو نکلی ہے وہ نظر بد ہے، کچھ کو آسیب کا پرابلم ہے، لیکن جادو کا بھی اتھینٹک پرابلم ہے۔ جادو تو پھر یہ ہوگا نا کہ وہ ڈیورس کروا کر ہی چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بار بار جادوگر مطلب زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اس کے علاج کے اوپر روشنی ڈالنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ روشنی بہت ہی زبردست فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو میاں بیوی کا سخت بڑے سے بڑا جادو، بڑے لیول پہ، ایسے بڑے لیول پہ جادو، اس کا انتہائی آسان علاج ہے، بہت ہی آسان علاج ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اپنے فرائض جو ہیں، جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں آپ کے اوپر، ان فرائض کو پورا اپنے عمل میں لائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات میری یاد رکھیں، میں ہر ویڈیو میں اکثر بتاتا ہوں کہ فرائض کے کام وظائف سے نہیں ہوتے، فرائض کے کام وظائف سے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو فرض ہے وہ چھوڑ دیں اور وظیفے کرنے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ پہلے فرائض پورے کریں تو بہت 110% چانس ہے کہ جب فرائض پورے ہوں گے تو وظائف کے بغیر ہی مسئلے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر بہترین جو فارمولہ ہے پڑھنے کے لیے وہ یہی ہے کہ پڑھائی میں بتاتا ہوں آپ کو، میاں بیوی کے جھگڑے اور نفرتیں اور بلا وجہ غصہ، اس کے اوپر بہت آسان علاج ہے، انتہائی آسان علاج ہے۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں کو بھی بتایا بہت ہی اچھا رزلٹ اس کا آیا، بہت ہی انتہائی زبردست اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ انتہائی آسان ہے۔ ایک تو نمازوں کی پابندی کرنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسا کریں گے، آپ شہد لے لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں،
ٹھیک ہے، اس کے اوپر میٹھی چیز لے کر اس کے اوپر آپ ایسا کر لیں، اس کے اندر شہادت کی انگلی رکھنی ہے. یہ کام فجر سے پہلے کرنا ہے. کوشش کریں فجر سے پہلے ہو جائے، ادروائز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کر لیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر نماز کے بعد کر لیں. اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہ غور رکھنا آپ نے، شہادت کی انگلی پانی میں ڈپ رکھیں، اس میں شہادت کی انگلی شہد کے اندر ڈپ رکھیں اور اس کے اوپر پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 111 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر دم کریں اور اس کو ڈیلی ایسے ہی کرنا آپ نے. پھر عصر کی نماز کے بعد اسی طرح ہی شہادت کی انگلی اس پانی کے اندر ڈپ رکھیں، شہد کے اندر ڈپ رکھیں اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 111 دفعہ پڑھیں. آیت نمبر 102 111 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے عشاء کے بعد بھی یہی عمل کرنا ہے. عشاء کے بعد بھی آپ یہی عمل کریں گے، یہ روزانہ ایسے کرتے جانا ہے. اس کے بعد یہ تقریباً 11 دن تک رکھیں. اس میں دیکھیں کیا کیا خواب آتے ہیں. خواب مجھے لازمی بتانے. آپ جب یہ عمل شروع کریں گے آپ کو 110% آپ کو خواب آئیں گے، آپ کی کنڈیشن چینج ہوگی، آپ کی ساری سٹوری چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی، فزیکلی پوزیشن چینج ہوتی نظر آئے گی. لیکن ساری چیزیں نوٹ رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اب نوٹ رکھنی ہے آپ نے اور مجھے لازمی بتانا ہے. کسی ایرا گہرا بندے کو خواب نہیں بتانا، کسی تھرڈ پرسن کو کچھ نہیں اس کے متعلق بتانا، کیونکہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے اور میں جو پڑھائی بتا رہا ہوں اور اس پڑھائی کا کیا ایکشن ہوگا اور کیا اس کا فائدہ ہوگا اور کہاں کہاں پہ کیا کیا چینج ہوگا، یہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مجھے اس کو پورا علم ہے. تو اس لیے جب مجھے بتائیں گے تو میں نیکسٹ گائیڈنس آپ کی کروں گا. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ 11 دن کریں گے آپ اپنی سٹوری آپ نے خواب مجھے بتائیں گے، اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور پڑھائیاں بتاؤں گا. تو یہ بڑا آسانی سے یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. ایسے پیشنٹ تھے کہ جو اپنی فیملیز کو ڈیورس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے تھے. جب بھی یعنی کہ ذرا سی چھوٹی سی بات پہ چھوٹے جھگڑے کے اوپر بات ایک دم ڈیورس کے اوپر پہنچ جاتی ہے. تو جب ان کا علاج ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی وہ فیملیاں جو ہے نا بالکل خوشحال ہیں اور بہترین ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.